السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ آیات مقدسہ 142 اور 143 ہیں، اور الحمدللہ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ یہود و نصارہ کی کارستانیاں، ناشکری، کفر، اللہ رب العزت بڑی تفصیل سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزو، ہم سب کے لیے بھی، کہ وہ سچی جماعتیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تسلسل کی شکل میں ہمارے سامنے موجود رہیں، سچی تاریخ اس کا اللہ رب العزت تعارف کروا رہے ہیں۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وقتی طور پر، عارضی طور پر قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے، ریاست مدینہ کی تشکیل ہوئی، اور جو میثاق مدینہ قائم ہوا، اس کے نتیجے میں ایک ریاست بنی، ریاست کی تشکیل ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ تبدیلی قبلہ میں، جس کو تحویل قبلہ بھی کہتے ہیں، کئی لوگوں کی آزمائش ہوئی، جس میں یہ یہود و نصارہ بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے پراپوگنڈا کرنا تھا۔ یہ معمولی بات تو نہیں تھی نا قبلے کی تبدیلی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو ارشاد بھی فرمایا اور اس کی ذمہ داری بھی خود قبول فرمائی۔ یہ جائے کہ حضور فرماتے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں نے حکم دیا ہے۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں۔ سیقول السفہاء، سب سے پہلے تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ لوگ اعتراضات کریں گے یہ بیوقوف ہیں۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے السفہاء، بیوقوف۔ بیوقوف کون ہوتا ہے؟ جو غور ہی نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں، عقل ہی نہیں جس کے اندر۔ من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم، اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ موجود تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے؟ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے، اور یہ یہود و نصارہ بڑے خوش تھے اس پر۔ اللہ نے جواب دیا، قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
للہ المشرق والمغرب، ایک تو اللہ کی اتھارٹی کو یہاں بیان کیا گیا، دوسرا عقلی دلیل بھی ہے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہیں، یعنی جتنی سمتیں ہیں کائنات کو تخلیق کرنا، اس کی تشکیل، اور یہ 4 سمتیں مشرق مغرب شمال جنوب، یہ سب تو اللہ نے بنائی ہیں، اور اللہ ہر طرف ہے۔ تو جب اللہ ہر طرف ہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس طرف حکم ارشاد فرمائے ہم اس کو قبلہ بنا لیں گے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ اتھارٹی رکھتے ہیں، اللہ نے حکم نامہ جاری کر دیا تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اصل میں ضرورت اس بات کی تھی کہ جو قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری کی گئی، لیکن اب یہ یہود و نصارہ آگے ذمہ داری کے قابل نہیں ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب صراط مستقیم کا مرکز بیت اللہ الحرام ہوگا۔ آج کے جو معروضی حالات ہیں، اللہ رب العزت کی رضا یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنایا جائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آزمائش کی اس میں، اگلی آیتوں مبارکہ میں یہی آ رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو بنایا امتاً وسطاً، ایک امت جو معتدل ہے، وسطاً سین کی زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہے معتدل امت۔ یہ وہ نقطہ ہے جو سب سے درمیان میں ہو، مرکز۔ آپ کو امت وسط نگران امت بنایا، اور نگران امت کیا کرتی ہے؟ اللہ کی رہنمائی کو آگے لے کے چلتی ہے۔ وہ نگران امت سچی جماعت ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ تمام لوگوں پر گواہ ہو جائیں، تمام لوگوں کی نگرانی کریں، ان کو سچی تعلیم دیں، سچی رہنمائی دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انقلاب لے کے آئیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آئیں، اور شہداء علی الناس بن جائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علیکم شہیدہ، تمہارے اوپر نگہبان، نگران اور گواہ۔ صحابہ کرام کی تربیت کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور پیچھے بھی آپ نے یہ پڑھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جماعت صحابہ یہ معیار حق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگران ہیں جماعت کے، اور جماعت نگران ہے انسانیت کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جو قبلہ جو ہے ہم نے تشکیل دیا جس پر آپ تھے، الا، اس لیے، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ان لوگوں کا بھی پتہ چل جائے جو اپنے ایڑیوں کے بل واپس چلے گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو آپ کی سچی جماعت کے تابع ہیں، آپ کے تابع ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو چھوڑ کر چلے گئے، جنہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے، منافقین بھی ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس کو، کیوں ایسے قبلہ تبدیل ہو گیا؟ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین جس کا آج نام ہے، وہاں نماز ظہر ارشاد فرما رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر ہی اللہ کا حکم آ گیا، 2 رکعتیں پڑھیں، حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل کر دو۔ اللہ اتھارٹی ہے، یہی چیز تو چیک کرنی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فوراً قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو ماننا، 2 رکھتے ایک طرف 2 دوسری طرف۔ یہ آزمائش تھی ان منافقین کی، یہود و نصارہ کی، کہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کام بڑا ہے، بڑا شاق گزرا، مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ میرے عزیزو، جو اللہ کو اتھارٹی مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم نامے کو وہ حرف آخر سمجھتے ہیں، وہ آل ان آل سمجھتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اعتراض کرنے کی؟ وہ اللہ اگر مشرق کی طرف کہے گا تو مشرق کی طرف منہ کر لیں گے، مغرب کی طرف کہے گا تو مغرب کی طرف منہ کر لیں گے، شمال اور جنوب کی طرف کہے گا تو ادھر منہ کر لیں گے۔ وہ تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں اور اللہ اتھارٹی ہے، تو اتھارٹی کے اوپر اعتراضات تو نہیں کیے جاتے۔ اس لیے اللہ نے جن کو رہنمائی دے دی، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو اتھارٹی مانتے ہیں، وہ انفرادی جزوی خواہشات کو سامنے نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اور اللہ کے یہ مناسب نہیں، شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ بھی سوالات پیدا ہو گئے کہ اس سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شکوک و شبہات، پراپوگنڈا، منفی پراپوگنڈا۔ اللہ نے کہا کسی کا کوئی ایمان ضائع نہیں ہے، اور جو بات اللہ کا حکم سمجھ کے ہو رہی ہے، پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، اب بھی اللہ کا حکم ہے، تو پھر اعمال ضائع کیسے ہوں گے؟ اعمال تو ضائع تب ہوں گے جب اندر نفاق ہوگا۔ اعمال ضائع تب ہوتے ہیں جب شکوک و شبہات سے کیے جائیں۔ جب اللہ کو اتھارٹی سمجھ کے کیا جائے گا، کوئی عمل ضائع نہیں۔ ان اللہ بالناس، اللہ رب العزت نے بڑی کمال کیے گفتگو ارشاد فرمائی کہ بے شک یاد رکھو اللہ لوگوں کے ساتھ لرؤوف، شفقت کرنے والے ہیں، رحیم، مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ کو جب آپ مان لو گے، اتھارٹی مان لو گے، آل ان آل اور خود مختار مان لو گے، اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ لو گے، اور ہمارا ہر عمل اللہ کے تابع ہو جائے گا، تو یاد رکھو اللہ تو غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ کیسے اللہ کسی کے عمل کو ضائع کریں گے؟ میرے عزیزو، اس ساری گفتگو کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو، اپنے دلوں میں اللہ کی رضا پیدا کرو، اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو، اور جو اللہ کی رضا ہے اس کے مطابق چلو۔ آپ کی انفرادی، اجتماعی، عبادات، معاملات، سیاسیات، سب زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔